کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل کے بابصیرت سامعین سلام علیکم۔ میں پارٹ 12 کے ساتھ حاضر ہوں۔ کتاب زندگانی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مطالعہ ہمارا جاری ہے اور ہم صفحہ نمبر 142 تک پہنچ چکے ہیں۔ یہاں پہ موضوع ہے بکری کی کھال کا بچھونا۔ یہ ایک ایسا وقت تھا کہ حضرت علی یہ مرتضیٰ سید زہرا سلام اللہ علیہا اور امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام 3 دن سے بھوکے تھے، کھانا نہیں کھایا تھا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس حالت سے بخوبی واقف تھے، لیکن یہ گھرانہ ہے ہی مظہر العجائب۔ بہرحال جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے جب کوئی اور چیز نہ دیکھی تو بکری کے چمڑے کا وہ بچھونا جس پر امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام آرام فرمایا کرتے تھے، اٹھا کر فرمایا کہ اے سائل، فی الحال اور کوئی چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ لے جا، انشاءاللہ خدا تمہاری مشکلات کو حل کر کے اس آسائش کے دروازے کھول دے گا۔ اگلا پیراگراف ہے کہ سائل عرض کرنے لگا، اے دختر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے تو بھوک کی شکایت کی ہے، جس نے میرے جسم میں آگ لگا رکھی ہے، وہ آگ اس چمڑے سے کیسے بجھے گی؟ آگے یہ ڈیش ڈال کے یہ قول مترجم جنہوں نے ترجمہ کیا ہے وہ اپنا خیال کا اظہار کرتے ہیں کہ کم عقل تھا، ورنہ یہی بچھونا اس کے لیے تخت سلیمان ثابت ہوتا، آخر حسنین علیہ السلام کا بچھونا تھا۔ اگلا پیراگراف ہے کہ بہرحال جب اس سائل نے اس سے انکار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بطول بیٹی، یعنی وہ گلوبند جو جناب حمزہ بن عبد المطلب کی بیٹی نے بطور ہدیہ دیا تھا، اتار کر سائل کے حوالے کر دیا اور فرمایا اسے لے جاؤ، فروخت کر دو، خدا بند عالم اس سے تمہاری حالت کو بہت بہتر بنا دے گا۔ اگلا صفحہ 143 ہے اور موضوع ہے کہ گلوبند کی برکت سے سائل کا مقدر جاگ اٹھا۔ سائل وہ گلوبند لے کر مسجد میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور آپ صحابہ کے جھرمٹ میں تشریف فرما تھے۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ گلوبند آپ کی دختر نیک اختر نے دے کر مجھ پر احسان فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ اس کو فروخت کر دو، اللہ تعالیٰ تمہاری غربت کو مہارت میں تبدیل کر دے گا۔ اگلا پیراگراف کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روتے ہوئے فرمایا، خداوند عالم کیوں کر تیری غربت کو دور نہیں فرمائے گا، جبکہ یہ گلوبند تجھے اس کنیز سے خدا نے عطا فرمایا ہے جو دونوں جہانوں کی عورتوں کی سردار ہے۔ اگلا پیراگراف، عمار یاسر کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ حکم دیں تو یہ گلوبند میں خرید لیتا ہوں۔ کوسچن مارک۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس گلوبند کو جو شخص بھی خریدے گا خداوند عالم اس کو عذاب سے محفوظ فرما لے گا۔ اگلا پیراگراف، جناب عمار یاسر نے سائل سے پوچھا، تو اس گلوبند کو کتنے میں فروخت کرے گا؟ کوسچن مارک۔ اس نے کہا، گوشت اور روٹی سے میرے پیٹ کو بھر دیجئے اور ایک لمبی چادر لا دو تاکہ میں اپنے آپ کو اس میں ڈھانپ لوں، اور 1 دینار دے دو تاکہ میرے سفر کا خرچ پورا ہو جائے۔ اگلا صفحہ 144 اور موضوع ہے کہ خوراک
و شاخ سواری سے نوازا گیا۔ عمار یاسر نے کہا میں تجھ کو اس گلوبند کے بدلے میں 200 درہم ہجریہ اور 20 دینار سرخ سونے کے دیتا ہوں، اور قیمتی چادر سے تجھے ڈھانپتا ہوں، اور ایک ایسا اونٹ سواری کے لیے دیتا ہوں جو تجھے تیرے اہل و عیال تک بخیر و خوبی پہنچائے، اور گندم کی روٹی اور گوشت کے ساتھ تیرے شگم کو سیر کرتا ہوں۔ سائل نے کہا اے عمار، تیری یہ سخاوت تو بہت بڑی ہے۔ اگلا پیراگراف، جناب عمار کے پاس خیبر کے مال غنیمت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیے گئے حصے کا مال موجود تھا، جس سے اس نے عرابی سائل سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا۔ اگلا پیراگراف ہے کہ عرابی ایک بار پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے پوچھا اے عرابی، کیا تجھے روٹی اور کپڑا مل گیا؟ تو اس نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ، اب میں بھی غنی ہو گیا ہوں۔ اگلا پیراگراف ہے کہ فرمایا اب میری بیٹی بطول کے لیے جزائے خیر کی دعا کر، جس طرح کہ اس نے تمہارے لیے احسان کیا ہے۔ عرابی نے اپنا سر آسمان کی طرف بلند کر کے عرض کی پالنے والے، تیرے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، تو ہی معبود برحق ہے اور ایسا قدیم پروردگار ہے جس کے لیے حد کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہی ہمارا رازق ہے جہاں بھی ہم ہوں۔ جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کو وہ کچھ عنایت فرما جسے نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہو اور نہ ہی کسی کان نے اس چیز کے بارے میں کچھ سنا ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین، اور پھر فرمایا، صفحہ نمبر 145، اور موضوع ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے خدا کی عنایات۔ عرابی نے جو کچھ کہا وہ سب کچھ دنیا میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو خداوند عالم نے عطا کیا ہوا ہے، یعنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ سلام اللہ علیہ کا باپ ہوں، اور کائنات میں کوئی مجھ جیسا نہیں ہے، اور علی علیہ السلام ان کے شوہر ہیں۔ اگر علی علیہ السلام نہ ہوتے تو پوری کائنات میں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے لیے کوئی کفو نہ ہوتا، اور حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام جیسے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بیٹے ہیں جو جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اور پھر فرمایا اگر تم چاہو تو میں اپنی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے کچھ اور فضائل تم کو سناؤں اور بتاؤ۔ سب نے عرض کیا کہ ہاں رسول اللہ۔ پھر اگلا پیراگراف ہے کہ فرمایا میرے حبیب جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ جب جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو قبر میں اتارا گیا تو 2 فرشتوں نے آ کر ان سے پوچھا من ربو کی، تمہارا رب کون ہے؟ تو فرمایا اللہ ربی، میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر سوال کیا من نبی کا، تیرا نبی کون ہے؟ فرمایا ابی محمد و نبی، میرا نبی یا میرا باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرشتوں نے تیسرا سوال کیا من ولیوں کی، تمہارا ولی کون ہے؟ فرمایا یہ مرد جو میری قبر کے کنارے پر کھڑا ہے، یعنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ میں تم کو جناب فاطمہ کے فضائل اس سے زیادہ بتاؤں؟ سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ خداوند عالم نے فرشتوں کی ایک جماعت کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ وہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے دائیں بائیں اور سامنے اور قدموں کے پیچھے رہ کر چاروں طرف سے ان کی حفاظت کریں، جو ان کے ساتھ ہیں۔ دنیاوی حیات میں حفاظت کی ڈیوٹی تھی، اور بعد انتقال ان کا کام ہے کہ جناب بطول سلام اللہ علیہ پر اور ان کے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ان کے شوہر علی علیہ السلام اور ان کے بیٹے حسن اور حسین علیہ السلام پر بہت زیادہ صلوات پڑھنا۔ یہ صفحہ نمبر ہے 146،
اور اگلا موضوع ہے برکتوں سے پر گلو بند۔ یہاں تحریر ہے کہ عمار یاسر نے عرابی ساحل سے خریدے ہوئے گلوبند کو خوشبو لگائی اور یمنی چادر میں لپیٹا، اور سہم نامی غلام جو خیبر کی مال غنیمت سے خریدا تھا طلب کیا، اور گلوبند اس کے حوالے کر کے فرمایا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرو اور خود بھی انہی کی غلامی کرو۔ وہ جب حضور کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا، یہ گلوبند میری بطول سلام اللہ علیہ کو جا کر دے دو اور خود بھی اس دروازے کی غلامی کرو۔ سہم، یہ اگلا پیراگراف ہے، سہم دروازے بطول پر آیا، گلوبند کو واپس کیا اور اپنی غلامی کا اقرار کیا، تو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے گلوبند لے کر غلام سے فرمایا کہ تم آج سے آزاد ہو۔ سہم غلام اپنی آزادی کا فرمان سن کر ہنسنے لگا، تو جناب سیدہ نے فرمایا، تمہارے ہنسنے کی کیا وجہ ہے؟ اس نے عرض کی، بی بی، اس گلوبند کی برکت نے مجھے ہنسا دیا ہے، جس کی وجہ سے بھوکے کو کھانا مل گیا، برہنہ کو لباس مل گیا، فقیر غنی ہو گیا، پیدل کو سواری مل گئی اور غلام کو آزادی مل گئی، اور یہ گلوبند جس کا مال تھا پھر اسی کے پاس پہنچ بھی گیا۔ یہ لیا گیا ہے ریاحین شریعہ، صفحہ 181 سے 183 تک، اور اب جلد اول، بتغیر مختصر در عبارت۔ اگلا پیراگراف ہے کہ عرض یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ میں تجھے ایسی جگہ کی رہنمائی کرتا ہوں جہاں اصلاح ہی اصلاح ہے، یعنی وہ دروازہ جہاں سے کبھی کوئی سائل خالی نہیں گیا، وہ فرمان مبنی بر حقیقت تھا۔ اور اگلا یہ صفحہ نمبر ہے 147، اور موضوع ہے کہ زہرا سلام اللہ علیہ نے بھی کبھی کسی اور سے کچھ نہیں مانگا۔ جناب ابراہیم میں دوسری صفت جو خلیل اللہ ہونے کے سبب تھی وہ یہ تھی کہ وہ غیر خدا سے کوئی چیز طلب نہیں کیا کرتے تھے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے بھی اسی طرح کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا، یہاں تک کہ 9 سال خانہ علی علیہ السلام میں رہ کر بھی کسی خواہش کا اظہار نہیں فرمایا، حتیٰ کہ بستر بیماری میں حضرت علی علیہ السلام نے جب کہا کہ جو دل چاہتا ہے بتاؤ، میں وہی چیز تمہارے لیے لے کر آتا ہوں، بیماری کے عالم میں بھی کہا، یا علی علیہ السلام، مناسب نہیں ہے کہ بیوی کوئی چیز مانگے اور شوہر نہ دے سکے، یہ تو اسے شرمندگی اٹھانی پڑے۔ بہرحال یہاں ہم ایک عجیب واقعہ پیش کرتے ہیں جو ان کے فضل و کمال ظاہر کرتا ہے۔ اگلا موضوع ہے کہ طبق انار کا واقعہ۔ کتاب خصائص الفاطمہ اور مجالس المتقین میں شہید ثالث اخوند ملا محمد تقی قدس سرہ نے 38ویں مجلس میں روایت کی ہے کہ ایک دن حضرت علی علیہ السلام جناب فاطمہ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو آپ بیماری کی وجہ سے بستر پر لیٹی ہوئی تھیں۔ آپ نے اس معصومہ کے سر کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھا اور فرمایا کہ اس وقت تمہارا دل جس چیز کو چاہتا ہے اسے بیان کرو۔ جواب میں حیا اور عفت کی مرکز بی بی نے عرض کی، اے چچا عمران کے مرضی یزدان بیٹے، میں آپ سے کچھ بھی نہیں چاہتی۔ یہ صفحہ نمبر 148۔ اگلا پیراگراف ہے، جب حضرت علی نے اصرار کیا تو عرض کی کہ میرے باپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ اپنے شوہر علی علیہ السلام سے کسی ایسی چیز کی خواہش مت کرنا جو وہ نہ دے سکیں تو انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا، میں خود کہہ رہا ہوں، اے فاطمہ علیہ السلام، تجھے میرے حق کی قسم جو کچھ تمہارا دل چاہتا ہے وہ بیان کرو۔ اگلا پیراگراف ہے، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے عرض کی کہ اب جب کہ مجھے آپ نے قسم دے دی ہے تو پھر اگر کہیں سے ایک انار لے آؤ تو بہت اچھی بات ہوگی، اس بیماری کی حالت میں انار میرے لیے خوب ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اٹھے اور انار حاصل کرنے کے لیے گھر سے باہر تشریف لائے۔ اصحاب سے تلاش انار کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے عرض کی کہ انار کا موسم تو گزر چکا ہے، ہاں البتہ کچھ دن پہلے شمعون یہودی کے لیے طائف سے چند دانے انار کے لائے گئے ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے کہ حضرت علی علیہ السلام
بذات خود اس کے دروازے پر تشریف لائے اور دستک دی تو شمون نے باہر آ کر دیکھا تو امیر المومنین علیہ السلام کھڑے تھے۔ اس نے عرض کی کہ یا علی، آپ اس جگہ کیسے تشریف لائے؟ فرمایا میں نے سنا ہے کہ طائف سے انار کے چند دانے تیرے لیے لائے گئے ہیں، ان میں سے ایک دانہ میں اپنی مریض کے لیے خریدنا چاہتا ہوں۔ اس نے عرض کی کہ وہ تو سب کے سب فروخت ہو گئے، لیکن حضرت علی علیہ السلام تو علم امامت کے ساتھ جانتے تھے کہ ایک دانہ باقی موجود ہے، اسی لیے فرمایا کہ گھر جا کر دیکھو اور پوچھو، ہو سکتا ہے کہ ایک دانہ ہو جس کا تم کو علم نہ ہو۔ وہ کہنے لگا علی علیہ السلام، میں اپنے گھر سے اچھی طرح واقف ہوں، انار کا دانہ ہمارے گھر میں نہیں ہے۔ صفحہ نمبر ہے 149۔ اور اسی اگلا پیراگراف، اسی گفتگو کے دوران شمون کی بیوی دروازے کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ جب اس نے شوہر کا انکار اور حضرت علی علیہ السلام کے اصرار کا تکرار سنا تو کہنے لگی، اے شمون، کبھی بھی جھوٹ نہ بولنے والا علی علیہ السلام سچ کہہ رہا ہے، ہمارے گھر میں انار کا ایک دانہ موجود ہے جسے میں نے پتوں کے نیچے چھپا رکھا ہے اور تجھے علم نہیں ہے۔ اگلا پیراگراف، شمون کی بیوی نے وہ انار لا کر حضرت علی علیہ السلام کو دے دیا، آپ نے 4 درہم اس کے دے دیے تو شمون کہنے لگا کہ اس کی قیمت تو آدھا درہم ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت نے اس انار کو ذخیرہ کر کے رکھا تھا اور زیادہ منافع کی امید رکھتی تھی، لہٰذا یہ اوپر والے 3.5 درہم اس کے لیے ہیں۔ یہ کہہ کر حضرت علی علیہ السلام اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ اور اگلا موضوع ہے کہ اور انار فقیر محتاج کو دے دیا۔ راستے میں ایک کمزور اور غریب سی صدا اور فریاد حضرت علی علیہ السلام کے کانوں تک پہنچی، جس آواز کی سمت آپ چلے تو کھنڈرات میں ایک نابینا اور بیمار شخص نظر آیا جو خاک پر گرا ہوا اور رو رہا تھا۔ آپ چونکہ رحیم اور رعوف امام تھے، لہٰذا اس کے سر کو اٹھا کر گود میں رکھا اور انتہائی مہربانی اور پیار اور شفقت کرتے ہوئے فرمایا، اے شخص، تو کون ہے اور کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے اور کتنے دن سے بیمار ہے؟ اس نے عرض کی، اے نیک دل جوان، میں اہل مدائن سے ایک مقروض غریب اور مسافر ہوں۔ مدینہ کی طرف سفر شروع کیا تھا تاکہ مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ کر اپنی حاجت پیش کروں، شاید وہ میرا قرضہ ادا کرنے میں میری مدد فرمائیں۔ صفحہ نمبر 150 اور اگلا پیراگراف، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اب تیری خواہش کیا ہے؟ اس نے عرض کی کہ اگر ایک دانہ انار مل جائے تو میرے لیے بہت بہتر ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے ایک انار اپنے بیمار عزیز کے لیے حاصل کیا ہے، مگر اب تجھے بھی محروم نہیں کروں گا، اس کا آدھا حصہ میں تمہیں دیتا ہوں۔ پس حضرت علی علیہ السلام نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس مریض کے منہ میں گرایا، یہاں تک کہ آدھا انار ختم ہو گیا۔ وہ بیمار کہنے لگا کہ اگر دوسرا حصہ انار بھی آپ مجھے کھلا دیں تو میری حالت بہت اچھی ہو جائے گی۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے آپ سے کہا کہ اے علی، یہ مریض غریب الوطن ہے اور بے سہارا ہے اور زخمی ہے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ باقی انار بھی اسے دے دو۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی نیا راستہ پیدا کرے گا، لہٰذا دوسرا حصہ بھی حضرت علی علیہ السلام نے اس کو دے دیا، یہاں تک کہ وہ سارا انار ختم ہو گیا اور آپ خالی ہاتھ اس خرابہ سے باہر آئے اور آہستہ آہستہ اپنے گھر کی طرف چلے، اور ظاہراً پریشانی کا عالم تھا، یہاں تک کہ گھر کا دروازہ آ گیا اور آپ نے حیا محسوس کی کہ گھر میں جا کر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو کیا جواب دوں گا۔ پھر دروازے کے سوراخ سے گھر میں نظر کی کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ سوئی ہوئی ہیں یا جاگ رہی ہیں۔ اگلا موضوع ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کا بھیجا ہوا بہشتی انار۔ جب اندر دیکھا تو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ سہارا لے کر بیٹھی ہوئی ہیں اور سامنے برتن میں انار پڑے ہیں اور جن کو آپ تناول فرما رہی ہیں۔ اگلا پیراگراف، حضرت علی علیہ السلام بہت ہی خوشی کے عالم میں اندر داخل ہوئے اور جب دیکھا تو وہ انار دنیا کے انار نظر نہ آئے۔ جناب بطول سلام اللہ علیہ سے جب اناروں کے بارے میں دریافت فرمایا تو جناب بطول سلام اللہ علیہ نے عرض کی کہ اے چچا عمران کے کل ایمان بیٹے، جب آپ تشریف لے گئے تو اتنی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ مجھے تندرستی کا پسینہ آیا اور اچانک ایک آواز میرے کانوں میں پہنچی۔ فضا دروازے پر گئی تو کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ انار حضرت علی علیہ السلام نے جناب بطول کے لیے بھیجے ہیں، انہیں ان تک پہنچا دو۔ یہ لیا گیا ہے ریاحین الشریعہ
صفحہ 142 سے 143 تک اور جلد اول۔ اگلا موضوع ہے کہ جناب ابراہیم اور بیٹے کی قربانی۔ بہرحال ہمارا مقصد تھا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ صفات میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ اس طرح شریک ہیں کہ آپ کا مرتبہ زیادہ ہے، جیسے کہ خداوند عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بیٹے کی قربانی کا امتحان لیا، جو بات صرف امتحان تک محدود رہی، لیکن جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے دو بیٹے حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام راہ خدا میں قربان کیے۔ یعنی جناب ابراہیم کا بیٹا اسماعیل تو چھری سے بچ گیا اور ذبح نہ ہو سکا، مگر زہرا سلام اللہ علیہ کے دونوں لال تیروں اور تلواروں اور خنجروں کا نشانہ بن کر قربان ہو گئے۔ اگلا موضوع ہے مناجات موسیٰ علیہ السلام اور زہرا سلام اللہ علیہ در محراب۔ چوتھے اور اولو العزم پیغمبر جناب موسیٰ بن عمران ہیں، جو کلیم اللہ کے لقب سے مقلب ہیں اور کوہ طور پر جا کر خدا سے ہم کلام ہوتے تھے، لیکن جناب زہرا کا محراب ہی خدا ہے، محراب ہی خدا سے ہم کلام ہونے کا مقام تھا۔ جہاں وہ اس کی عبادت کرتی وہاں ہی کلام کا سلسلہ جاری رہتا۔ جناب اگلا پیراگراف ہے جناب موسیٰ پر اگر توریت نازل ہوئی تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے پاس بھی مصحف تھا۔ رسالت مآب کے انتقال کے بعد آپ چونکہ بہت غمگین اور اداس رہتی تھیں، لہٰذا خداوند عالم نے نہایت لطف و کرم کے ساتھ ایک فرشتے کو بھیجا جو جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے باتیں کرتا تھا۔ وہ جو کچھ کہتا تھا حضرت علی علیہ السلام اس کو لکھ لیتے تھے اور وہ ایک صحیفہ کی صورت میں ہو گیا۔ مصحف فاطمہ علیہ السلام مسلمات سے ہے اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہ میں تمام گزشتہ اور روز قیامت تک کے ہونے والے واقعات موجود ہیں۔ اگلا موضوع ہے کہ من و سلوہ اور بہشتی کھانا۔ اگر جناب موسیٰ کے لیے من و سلوہ نازل ہوا تو جناب زہرا کے لیے بھی کئی مرتبہ بہشت کا کھانا بھیجا گیا۔ ایک دفعہ جب جنت کی 3 حوریں جن کا تعلق جناب مقداد و ابو ذر و سلمان سے تھا بہشت کی کھجوریں لے کر آئی تھیں۔ ایک دفعہ جب آپ 3 دن کے بھوکے تھے اور پیغمبر نے دعا فرمائی تھی، ایک دفعہ جناب زہرا کی دعا سے طعام بہشتی نازل ہوا جس کی تفصیل بیان ہو چکی ہے، حتیٰ کہ جناب فضہ نے جو کھانا منگوایا تھا کتب میں اس کا ذکر بھی موجود ہے۔ صفحہ نمبر ہے 153 اور موضوع ہے کہ گہوارہ میں عیسیٰ کا کلام کرنا۔ دیگر اولو العزم پیغمبروں سے جناب عیسیٰ بن مریم ہیں جس وقت آپ شکم مادر سے باہر تشریف لائے تو یوں کلام کیا، اور اس کا ترجمہ ہے کہ یہ سورہ مریم کی یہ آیات ہیں 30 سے 32 تک، اور اس کا ترجمہ کہ کہا یقیناً میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، اور میں جہاں کہیں بھی ہوں مجھے برکت والا قرار دیا ہے، اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وصیت کر رکھی ہے، اور اس نے مجھے ماں سے نیکی کرنے والا بنایا ہے، اور اس نے مجھے سختی کرنے والا اور بدبخت قرار نہیں دیا۔ اگلا پیراگراف ہے اگر حضرت عیسیٰ نے ماں کی گود میں یا جھولے گہوارے میں کلام کیا ہے تو جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ نے شکم مادر میں کلام کیا اور اللہ کی تسبیح اور حمد و ثنا کی اور اپنی ماں سے کلام کیا، اور ولادت کے فوراً بعد کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و انا ابی رسول اللہ و ان بعلی ولی اللہ۔ اگلا صفحہ ہے 154 اور موضوع ہے کہ مریم عذرا اور ختیجۃ الکبریٰ۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی مادر گرامی جناب مریم سلام اللہ علیہ ہیں، جن کو خداوند عالم نے اس طرح خطاب فرمایا کہ فرشتوں کے ذریعے کہ اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں مصطفیٰ کیا ہے اور تم کو پاک قرار دیا ہے اور تم کو تیرے زمانے کی کل جہانوں کی عورتوں پر برگزیدہ کیا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے یہ شان ہے مادر عیسیٰ کی، لیکن جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی بھی ماں وہ ماں ہیں جو اولین و آخرین میں بے مثال ہیں، جن کا نام ختیجۃ الکبریٰ ہے جو ام المومنین ہیں۔
جن کی عزت اور عظمت اور شان و شوکت سے آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ اسلام کی خاتون اول ہیں جنہوں نے نہ صرف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا بلکہ اپنی ساری دولت رسول کے قدموں میں رکھ کر کہا کہ جس طرح چاہو اس کی وحدانیت کا پرچار کرو اور اپنی نبوت کا اظہار کرو، دین اسلام کی تبلیغ کرو، یہ دولت جہاں چاہو خرچ کرو۔ یعنی جو کچھ جناب خدیجہ الکبریٰ کے پاس مال و دولت تھا سب کا سب راہ خدا میں قربان کر دیا۔ اگلا موضوع ہے کہ جناب زہرا اپنے باپ کی پیروی کرنے والی تھیں۔ آپ کی اپنے باپ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت کی جو وجوہات ہیں، بعض کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 29 میں ارشاد ہوتا ہے اور ترجمہ ہے کہ اور نہ تو اپنا ہاتھ اپنی گردن کی طرف باندھے رکھے، یعنی کنجوس نہ بن، اور نہ اسے پورا کھول کر پھیلائے رکھ، یعنی فضول خرچ نہ ہو، ورنہ تم ملامت زدہ ہو کر خالی ہاتھ بیٹھ رہو گے۔ اس آیہ مجیدہ کی تفسیر اس طرح بیان کی گئی ہے کہ رسالت مآب گھر میں تشریف فرما تھے کہ ایک برہنہ سائل آ گیا۔ آپ نے اپنا کرتا اتار کر اسے دے دیا اور خود ایک چادر لپیٹ لی۔ نماز کے وقت مسجد کی طرف نہ گئے تو یہ آیت اتری۔ یہاں پر ہم اپنے اس آڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے آڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔